اگر آپ ابھی اسی وقت صرف 3 بار پڑھ لیں اور اگلے 3 منٹ بعد آپ کے گھر پر کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ، کوئی مدد کرنے والا آ جائے تو کیا آپ اس عمل کو نہیں پڑھیں گے؟ میں آج 3 منٹ میں اثر کرنے والا، 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے۔ یہ ویڈیو ہر غریب، بیمار، لاچار کے بڑے کام آئے گی۔ اس ویڈیو کو میرے دوستو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ویڈیو سمجھ کر صرف ایک بار یہ 3 چیزیں آج ابھی اسی وقت اکٹھی پڑھ لو۔ پہلے یا ربنا کو پڑھنا ایک خفیہ خاص ترتیب سے، پھر اللہ صمد کو پڑھ کر آخر میں تیسرے اور آخری نمبر پر جو میں جملہ بتاؤں گا، غوث پاک کا بتایا ہوا یہ 3 چیزیں غوث پاک فرماتے ہیں جس گھر میں بھی اکٹھی پڑی جائیں گی اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں اللہ کی مدد کو دیکھے گا۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں جب پہلی بار مشکل، پریشانی، قرضہ، بیماری میں 2.5 سال پہلے پڑھا، آپ شاید میری باتوں پر یقین نہ کریں، آپ کہیں گے کہ آپ کی بات، شاید آپ کو میری باتیں جھوٹی لگیں، لیکن جب آج میرا بتایا ہوا یہ عمل آپ پڑھ کے معجزات دیکھیں گے، یہ عمل 3 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں نے یہ عمل 2.5 سال پہلے جب پہلی بار پڑھا، 3 سے 4 منٹ کے اندر میرے ہی اپنے رشتہ دار نے 80,000 روپیہ مجھے میری مدد کی تھی۔ 2.5 سال پہلے کی بات ہے، اور اسی دن سے میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور میں نے اس دن سے لے کے آج تک روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو پڑھ کے آزمایا ہے۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے یہ عمل نہ کیا ہو۔ صرف 1 منٹ میں اس عمل کو آپ لوگ بڑے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیں گے، اور اگلے 3 منٹ بعد پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر اللہ صمد کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح شامل کرنی ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھائے گی۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو یا ربنا کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، میرے حالات تو مولوی صاحب بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے دوستو، آج تک جو آپ نے یا ربنا کی تسبیح پڑھی وہ آپ نے بنی بنائی پڑھی، یعنی کسی نے کہا 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار یہ پڑھ لے، 4 بار یہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے۔ لیکن جب آج غوث پاک کی بتائی ہوئی سچی ترتیب پڑھو گے، جسے پڑھ کر میں نے آزمایا ہے، جسے میں نے ہزاروں لوگوں کی زندگی کو اس عمل کے پڑھتے ہی بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کل پرسوں ترسوں روزانہ کی بنیاد پر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جسے بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں وہ 3 منٹ میں فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ کل ایک بھائی میرے پاس آئے، آپ یقین کریں 7.5 لاکھ کا قرضہ، وہ بندہ اتنی مشکل میں، اتنی پریشانی میں ہے، اس بندے نے مجھ سے رابطہ کیا، کہتا ہے مولوی صاحب سر پہ قرضہ ہے، پیسے مانگنے والے ہر تھوڑی دیر بعد دروازے پر آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھ لے بیٹا، اگر قرضہ اور قرضے کا نام و نشان صرف 3 منٹ میں نہ ختم ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ شخص 3
3 منٹ بعد تمام قرضوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ یہ کل کا تازہ معجزہ ہے۔ کل ایک بہن کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنا ذاتی مکان اس عمل کے پڑھتے ہی ملا۔ 3 سال سے کرائے کے مکان پر تھی، اپنے ہی رشتہ دار نے فلیٹ دلا دیا۔ یہ اس عمل کا معجزہ ہے۔ آج پڑھو گے تو آج ملے گا، کل پڑھو گے تو کل ملے گا۔ نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھ لیں، چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن پڑھیں۔ جس دن پڑھیں گے اسی دن اللہ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل، تعداد، ترتیب بتاؤں گا۔ 3 دن پہلے ایک بہن نے 2.5 کروڑ روپیہ نقد حاصل کیا اس عمل کی وجہ سے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہے، یہ عمل اللہ کی مدد کو دروازے پر لاتا ہے۔ 3 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، 3 منٹ میں بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، 3 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، 3 منٹ میں ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر جڑ سے نہ دور ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، بند کاروبار کے لیے، جادو، بندش، بد نظر یا خطرناک بیماری کے لیے، اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد، طریقہ آپ کے حوالے کروں گا۔ تو خدارا پہلے وظیفے کو چھوڑ کر اگر آگے بڑھ جاؤ گے تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھیں۔ دیکھیں میرے دوستو، پہلا وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے توجہ چاہتا ہوں۔ ربنا لفظ رب سے ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا کرے، پالے، سنبھالے، رزق دے، عزت دے، حفاظت کرے، کمزوری میں سہارا بنے، غم میں دل جوڑے، دعا سننے والا، معاف کرے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو گویا عرض کرتا ہے اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی بے شمار دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے ربنا لا تقزو قلوبنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھہرا نہ ہونے دے دوستو۔ اور ربنا اغفر علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہ سب دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر ضرورت، ہر مشکل، ہر امید میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگی اور امت کو سکھایا کہ ہر حال میں اللہ ہی سے مانگو۔ قرآن بھی فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے رزق و دینے والے، اے ہمارے غم دور کرنے والے، اے ہمارے دلوں کو سکون دینے والے، اے ہمارے قرض اتارنے والے، اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے، اے ہمارے بچوں، والدین اور اہل خانہ کی حفاظت کرنے والے۔ جب بندہ بار بار کہتا ہے یا ربنا تو اس کے دل میں یقین تازہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے، میری حالت جانتا اور میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رزق اور دولت کے حوالے سے یا ربنا کا مفہوم ہے یا ربنا، اے ہمارے رب تو ہی حقیقی رزاق ہے، تمام خزانے تیرے ہیں، زمین و آسمان کے رزق تیرے حکم سے ہے، تقسیم ہوتے ہیں، اگر تو چاہے تو تنگی کو آسانی میں بدل دے اور اگر تو چاہے تو معمولی وسائل میں بھی بے حساب برکت عطا فرما دے۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے یا ربنا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا ربنا ہمیں حلال پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما، یا ربنا ہمیں ایسا مال عطا فرما جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔
یا ربنا ہمیں قرض محتاجی اور تنگ دستی سے محفوظ فرما. یا ربنا ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے. یاد رکھیں قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق، اس کی رحمت اور اس کی برکت سے بھی پڑتا ہے. اسی لیے دعا کے ساتھ حلال روزی کی کوشش، دیانت داری، شکر اور تقوی بھی ضروری ہے. یا ربنا جب آنکھوں میں آنسو ہو تو بھی تیرا دروازہ کھلا ہے، جب ہاتھ خالی ہو تو بھی تو غنی ہے، جب راستے بند نظر آئے تو بھی تیرے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہے. میرے دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا کے وظیفے کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آج آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسی آئے، آپ شدید اگر مشکلوں میں ہیں، ساری دنیا نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، میری غریب بہنوں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو آج تنہائی میں بیٹھ کر آج ہی میری ویڈیو دیکھ لو، تو آج ہی عمل پڑھ لینا. سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. کوشش کرنا میرے غریبوں کے درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں. میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ ترتیب تو ہو گئی بہت پرانی جو اثر کرتی ہی نہیں ہے، لیکن آج کی ترتیب اثر کرے گی، آج کا عمل اثر کرے گا، کیونکہ آج تینوں چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے. 3 منٹ بعد کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی غیبی فرشتہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ لے اللہ نے انعام بھیجا ہے، تمہیں اتنا ملے گا. اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تم 3 چیزیں پڑھو گے، تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی آ جائے گی. پھر تم دوبارہ پڑھو گے، تمہیں اور ملے گا. تم جتنا پڑھتے جاؤ گے، 1 منٹ کا عمل ہے. خدا را ابھی 3 چیزیں اکٹھی پڑھ کے آزما لو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی. تم کہو گے کاش مولوی صاحب تم نے یہ عمل پہلے دیا ہوتا تو آج ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، ہم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. میرے غریب دیر آئے درست آئے. لیکن اگر اب بھی موقع ہے اور اس موقع کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں رہتے ہوئے گوا دیا تو تم سے بڑا بے وقوف انسان شاید اس پوری دنیا میں نہ ہو. دیکھیں، میں نے یہ عمل بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے آپ تک پہنچایا ہے. مجھے آج تم سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. نہ میرے غریب، نہ. میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آج ہر دکھیارے کی زندگی بدلنے کے لیے یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے غریب دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی بھی دکھیارا غریب بہن بھائی آج اس عمل کو پڑھ کر آپ کو ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے. اب آپ نے 2 نمبر پر اللہ صمد کا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ جو ترتیب بتائی جائے گی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، تب جا کر غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا. آخر میں تینوں وظیفے میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا. دوستو، اللہ صمد اس کا مطلب ہے اللہ ہی وہ ہے جو ہر اعتبار سے کامل، بے نیاز اور ساری مخلوق اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے. الصمد اللہ تعالیٰ کے عظیم اسما میں سے ایک ہے. علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں یہ شامل ہے وہ جو ہر لحاظ سے کامل ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ جس کی طرف ہر مخلوق اپنی حاجت کو لے کر رجوع کرتی ہے، وہ جو ہمیشہ باقی رہنے
کہنے والا ہے، وہ جو سب کو دیتا ہے مگر کسی سے نہیں لیتا۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ صمد تو گویا وہ اقرار کرتا ہے اے اللہ صرف تو ہی بے نیاز ہے اور میں ہر لمحہ تیرا محتاج ہوں۔ جب رزق کی کمی ہو تو یاد رکھو اللہ صمد میرا رزق دینے والا میرا رب ہے۔ جب قرض پریشان کرے تو یاد رکھو اللہ صمد میرا رب ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ جب دل غمگین ہو تو یاد رکھو اللہ صمد حقیقی سہارا صرف اللہ ہے۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں تو دل سے کہو اللہ صمد میرا رب کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتوں کا مالک ہے اور ہر انسان اسی کا محتاج ہے، اسی لیے مومن اپنی امید دعا اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے سورہ اخلاص کی بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ عظیم سورت اپنے عظیم معنی کی وجہ سے بہت فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ یکتائی اور صفات کا بیان ہے۔ اللہ صمد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، دلوں کا سکون اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار اپنے رب کو پکاریں اللہ صمد اے ہر ضرورت پوری کرنے والے، اے سب سے بے نیاز، اے ہمارے رب ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، ہمیں قرض اور محتاجی سے بچا، ہمارے گھروں میں سکون محبت برکت نازل فرما، ہمیں اپنی رحمت مغفرت اور رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ ہم ہر حال میں صرف تجھ پر بھروسہ کریں، کیونکہ تو ہی الصمد ہے اور تیرے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے کسی بھی دن کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والا ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا آغاز کیا۔ درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے اولاد، کوئی بے روزگار، کوئی مشکل پریشانی میں شخص اگر کہتا ہے کہ یار مجھے درود شریف بھی نہیں آتا، تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی آپ نے یہ عمل تو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے 3 منٹ میں غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کریں۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے وظیفے کی جو میں نے ڈیٹیل ترتیب تعداد سمجھائی یا ربنا کے ساتھ جو جملہ بتایا آپ نے 11 بار پڑھا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ صمد کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن آج اللہ صمد کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے جو اللہ صمد کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا اور آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ اس کے بعد پھر آخری وظیفہ رہتا ہے جو بھی لازمی شامل کرنا ہے۔ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ ہر وظیفے کے ساتھ ایک خفیہ جملہ ہے، جس طرح یا ربنا کے ساتھ جو جملہ میں نے بتایا رب کو راضی کرنے والا آپ نے 11 بار پڑھا۔ اب اللہ صمد کے ساتھ بھی جو جملہ بتاؤں گا آپ نے لازمی شامل کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ عمل میرے دوستوں آگے بڑھ سکے۔ اور پھر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھتے ہی صرف 3 مرتبہ آخری وظیفہ جیسے ہی آپ شامل کریں گے 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، آپ نے یا ربنا کے ساتھ جملہ شامل کرتے ہی دوسرے نمبر پر اللہ صمد کو صرف 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ صمد کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ اللہ صمد یا اللہ، اللہ صمد یا اللہ، اللہ صمد، یہ پورا ایک وظیفہ ہے جو رب کو راضی کرنے والا دنیا کا طاقتور وظیفہ ہے۔ اسے آپ نے اپنے انداز میں اللہ صمد یا اللہ 1 بار ہو گیا، اللہ صمد یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ میرے غریبوں صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کریں اور اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگائیں۔ اپنی وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ تکلیفیں جن کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر وظیفے پڑھ لیے، ہر تسبیح پکڑ کے پڑھ لی، لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج آخر میں یا مغنی کا خفیہ عمل دیکھیں۔ یا مغنی
اللہ پاک کا وہ نام ہے جو ہر غریب بیمار لاچار مشکل پریشانی میں پڑتا ہے لیکن غریبوں کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لیتے. لیکن آج یا مغنی کو آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. آج یا مغنی کو آپ نے اپنی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. آج یا مغنی کے ساتھ بھی آپ نے استغفر اللہ کو شامل کرنا ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا, میں تمہیں انعامات دوں گا, میں تمہیں سب کچھ دوں گا. لیکن اکثر میری دکھیاری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے. تو آج استغفر اللہ کو آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں, آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر دو چیزیں جیسے ہی پڑھ لی, اچھی طرح سمجھ کر یا ربنا کا وظیفہ, اللہ صمد کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ پڑھ لیا, اپنا 80% عمل کمپلیٹ کر لیا. اب آخر میں استغفر اللہ یا مغنی کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کر میرے دوستو عمل کو فنش کریں, عمل کو ختم کریں اور اپنی غربت اور غریبی کو دور کریں. آخری وظیفہ کیسے کس ترتیب سے پڑھنا ہے جلدی سے سمجھ لیں. کامنٹس میں یا ربنا لکھیں. اللہ پاک کے ناموں سے سچی محبت ہے, دل سے لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ میری نئی ویڈیوز ملتی رہیں. اب آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو جانتے ہیں کون سا ہے؟ استغفر اللہ یا مغنی, استغفر اللہ یا مغنی, استغفر اللہ یا مغنی. آخری وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کر تیسرا وظیفہ پورا ہو جائے گا. آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگی گئی ہر دعا پوری ہوگی, ہر حاجت پوری ہوگی, ہر مشکل دور ہوگی. اپنا خیال کیجیے گا, ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر عمل کیجیے گا. پھر ملیں گے دوستو, اللہ حافظ.